الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I hope you are all doing well alhamdulillah. So the topic is Path to the Jannah series، حدیث سیریز ہے یہ، اور حدیث نمبر 8 ہے۔ سو دا ٹاپک از دا امپورٹنس آف لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے میننگس کیا ہیں، بٹ دیر آر لاٹس آف بینیفٹس آف سیئنگ دس ذکر۔ یہ ایک ذکر ہے، اس کو آپ کو زبان کے اوپر جاری رکھنا چاہیے، بٹ فیو آئی ایم گوئنگ ٹو مینشن ہیئر۔ فرسٹ آف آل، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ لا حول، دیر از نو پاور. ولا قوت means power. La hawla means no ability. There is no ability to move forward or backward. یعنی کہ ہمیں کچھ بھی کرنے کی ability نہیں ہے ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم کریں what except اللہ سبحانہ وتعالیٰ is going to give us the ability to do anything. اللہ کے سوا کسی کے پاس زور اور طاقت نہیں ہے۔ اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس زور اور طاقت نہیں ہے کیا کرنے کی؟ کچھ بھی کرنے کی۔ We have no ability, we have no power, we have no strength to do anything except Allah subhanahu wa ta'ala is going to give us. It's a recognition of the word qadr. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے العزیز، اس کے مطلب میں آتا ہے القدر، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سارے زور اور طاقت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا بھی ہوتا ہے۔ اذان میں اس کی امپورٹنس ان ورڈز کی کتنی زیادہ ہے کہ اذان میں سارے ورڈز کے جو آنسرز ہوتے ہیں وہ ریپیٹ آتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بٹ جب ہمیں بلایا جاتا ہے نماز کی طرف حی علی الصلاۃ، دین وی آر گوئنگ ٹو سے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب ہمیں بلایا جاتا ہے حی علی الفلاح، کم ٹو دا سکسیس، فلاح کی طرف آؤ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تب بھی ہم یہی کہتے ہیں۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم لوگ اس عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اسٹرینتھ دے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہمت دے، طاقت دے کہ ہم اٹھیں اور اٹھ کر فلاح کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں، یا کسی بھی ذکر کی طرف آئیں۔ اس کے علاوہ دس از دا گریٹسٹ ذکر، یہ اتنا بڑا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی ہیلپ حاصل کرنے کا، اور اپنی نمازوں میں اور اپنی عبادتوں میں اپنی لیزینس کو ڈیفیٹ کرنے کا، اس کو ختم کرنے کا۔ شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ پیپل اس لفظ کا استعمال بہت ہی انکریکٹلی کرتے ہیں، یعنی کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کو کب بولتے ہیں؟ یہ بولتے ہیں جب وہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، یا ڈیزاسٹر کو فیس کرتے ہیں، تب وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن تب بولنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن آپ کو یہ لفظ بولنے کب چاہیے؟ بولنے چاہیے وین یو آر فیلنگ ڈاؤن، جب آپ بہت ہی محسوس کر رہے ہیں ڈاؤن، لیزی، سست محسوس کر رہے ہیں آپ لوگ، تب آپ کو کہنا چاہیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اٹ از دا ڈور آف پیراڈائز، یعنی کہ یہ جنت کے دروازوں کو کھولنے والا دروازہ ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے یہ؟ کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمارے لیے عبادت کرنا آسان ہو جائے گی، ہمارے لیے جب عبادت کرنا آسان ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں ہمارے لیے دروازے کھل جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہماری حدیث ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کی خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ یہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس زور اور طاقت نہیں ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے بھی ایک خزانہ ہے۔ دس از اے ٹریئر آف پیراڈائز، یہ اتنی بڑی چیز ہے، خزانہ ہے یہ۔ اگر دنیا میں ہمیں کہیں خزانہ مل رہا ہونا تو ہم پوری دنیا ہی اس طرف بھاگ کھڑی ہوگی، تو یہ جنت کا خزانہ ہے، اس کی طرف بھی ایسے ہی دوڑ لگا دیں، فاستبقوا الخیرات کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔